الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے ذات غفور رحیم کا جس رب العزت کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اسی طرح نماز پنجگانہ کا با جماعت اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص روز معاشر اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو اس بابرکت مہینے رمضان مبارک اور قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ گفتگو کرنے میں ہر فن مولا ہوتے ہیں۔ ان کا انداز تکلم اتنا پیارا ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا انداز اتنا دل موہ لینے والا ہوتا ہے کہ جو بندہ ان کی بات سنتا ہے وہ بات اس بندے کے دل پر اثر کر جاتی ہے۔ وہ اگر کسی بحث میں موجود ہوتے ہیں تو وہ اس انداز میں اگلے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ سننے والا خود بخود ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ انہی لوگوں میں شہر مکہ کا ایک نوجوان تھا جس کا نام مصعب بن عمیر تھا۔ ایک انتہائی امیر گھرانے سے وہ تعلق رکھتا تھا، خوبصورت نوجوان تھا، چڑھتی جوانی تھی۔ اس کا انداز تکلم ایسا تھا کہ لوگ اس کی بات سنتے تھے تو اس کی باتوں کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ لوگ بڑے شوق کے ساتھ اسے پریں پنچایت میں بلایا کرتے تھے جوانی کی ہی عمر میں۔ مگر اس بچے کی خوش قسمتی اس نوجوان کی کہ ایک دن وہ حاضر ہو گیا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آقا علیہ السلام نے کچھ اس انداز میں اس کی تربیت کی کہ وہ پہلی نشست میں ہی آقا علیہ السلام کا غلام بن کے اٹھا۔ اس کی جو ساری صلاحیتیں تھیں وہ ساری کی ساری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت کے سامنے ختم ہو گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ذات ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مجھ سے بھی زیادہ حسن کلام عطا فرمایا ہوا ہے۔ دار ارقم میں جاتا، وہاں پر آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا رہتا، گفتگو ہوتی رہتی، اس کی تربیت ہوتی رہی، پرورش پڑھ ہوتی رہی، جوان ہوتا رہا۔ خناس بنت مالک اس کی والدہ کا نام تھا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے تم عقل مند ہو، مگر تم مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتے کہ میں اپنے خداؤں کو چھوڑ کر تیرے ایک خدا کے پیچھے لگ جاؤں۔ تو والدہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تشدد بھی کیا والدہ نے، اور وہ اسی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر گیا وہ جوان۔ وہاں پر کچھ عرصہ رہا، پھر اس کے بعد واپس آ گیا شہر مکہ المکرمہ میں، آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہتا، دین سیکھتا، تعلیم سیکھتا، اسلام سیکھتا، سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوبارہ ہجرت کی، اس نے حبشہ کی طرف چلا گیا، وقت گزرتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس دوران اس بندے کا عروج دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات برکات کی بارگاہ میں شہر مدینہ سے ایک وفد آ گیا، اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے شہر مدینہ میں آپ کی باتیں پہنچ چکی ہیں، آپ کا اسلام پہنچ چکا ہے، لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، کاش کہ ایسا ہو جائے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کے آنے کی وجہ سے وہ لوگ اور زیادہ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ بس ان کو سمجھانے والا بندہ کوئی نہیں ہے، ان کو لانے والا ادھر بندہ کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اگر ان کو لانے والا کوئی نہیں ہے، اور میں اس وقت مجھے حکم نہیں ہے وہاں پر جانے کا، ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی، مگر میں اپنا نائب اپنے مصعب بن عمیر کو بنا کے بھیج رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی یہ صلاحیت تھی نا کہ جس نوجوان میں جو صلاحیت نظر آتی آقا علیہ السلام اس کے مطابق اس سے کام لے لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے اس بندے میں یہ جوہر دیکھ لیا کہ یہ مدینہ المنورہ میں جا کر وہی کام کرے گا جو میں محمد مصطفیٰ کام کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اپنا سفیر بنا کر اور اسلام کا پہلا سفیر بنا کر شہر مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ آقا علیہ السلام کے حکم سے وہ مدینہ منورہ میں آیا، اسلام کی تعلیم شروع کر دی۔
ایک دن اپنے اسی دوست کے ساتھ وہ نا ایک مرک نامی کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر مدینہ منورہ کے قبائل کے دو سردار آ گئے, سعد بن معاذ اور اسد بن حدیر, یہ دو بندے آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب یہ کیا معاملہ کر رہے ہو, تم ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. تو وہ جو تھا نا سعد بن معاذ, اس نے اپنے دوسرے سے کہا, دوست سے, کہ یار یہ جو اس کے پاس بیٹھا ہے نا مصعب کے پاس, یہ میرا کزن ہے, ہمارا برادری کا معاملہ ہے, میں اگر جاؤں گا تو بات شریکے میں چلی جائے گی, تم جاؤ اور جا کے ان کو ذرا سا نا پریشر ڈال کے آؤ, ان کو ڈرا دھمکا کے آؤ کہ خبردار ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں کہنا, تم لوگوں کو ورغلا رہے ہو. وہ آیا, اس نے بڑی گرم گرم گفتگو کی. مصعب بن عمیر جو تھے خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. جب اس کی بات ختم ہو گئی تو آپ فرمانے لگے کہ بزرگوں, بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کرنی تھی کر لی, اب اگر اجازت ہو تو ہم گفتگو کر لیں, اگر آپ ہماری بات سماعت کر لیں تو ہمیں اجازت ہے گفتگو کرنے کی. اب اس کا انداز تکلم ہی ایسا تھا, اس نے کہا کر لو بات. جب اس نے مصعب بن عمیر نے اس کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی نا, اور اس انداز میں پڑھا اور اس انداز میں اسلام کو پیش کیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ جو ساتھ اس کی آیا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کچھ عرصہ وہاں پر رہے, پھر اس کے بعد مکہ تشریف لے آئے. آ کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ علیہ وسلم, جو کام آپ نے ذمہ لگایا تھا وہ کر کے بندہ حاضر ہو گیا ہے, جتنی جوگا تھا وہ میں کر آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے مبارکباد دی, پیار کیا, وقت گزرا, ہجرت فرما کے تشریف لے آئے شہر مدینہ المنورہ میں. آقا علیہ السلام, مسلمانوں کا جوڑ پڑ گیا کافروں کے ساتھ بدر کے مقام پر. کافر بھی آئے لڑائی کے لیے, مسلمان بھی آئے لڑائی کے لیے. مصعب بن عمیر نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ جناب تاریخ رقم کر دی, بڑی دلیری کے ساتھ لڑے اور بڑا خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام اور اسلام کا دفاع کیا. وقت گزرا, احد کا میدان لگ گیا. احد کا میدان بڑا شدید تھا, مسلمانوں پر کافر ایک دفعہ حاوی بھی ہو گئے تھے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان بھی ہوا تھا. آپ کے علم میں ہے, یہ پوری تفصیل ہے اس کی. تو اس دن آقا علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو فرمایا کہ مصعب, آج مسلمانوں کی طرف سے جو جھنڈے میں عطا کروں گا نا, ایک جھنڈا تجھے بھی عطا کروں گا. مصعب بن عمیر خوش ہو گئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جان بھی چلی جائے گی مگر آپ کے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دوں گا, جتنی جوگا ہوں میں ڈٹ کے رہوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان لگ گیا, مسلمانوں کا نقصان ہونا شروع ہو گیا. مصعب بن عمیر پر کافر نے حملہ کیا, ایسا شدید حملہ کیا کہ جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ ہی کٹ گیا. آپ نے فوراً وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, دوسرے ہاتھ میں تھا, لڑائی کر رہے تھے, اس نے پھر وار کیا, دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. مصعب بن عمیر نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے وہ جو اسلام کا جھنڈا تھا اپنے سینے سے لگا لیا. تلواروں پہ تلواریں سہ رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, مگر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. دشمن آیا, اس نے پوری طاقت کے ساتھ جو نیزے کی انی تھی نا آپ کے سینے میں پار کر دی. اتنی شدید چوٹ لگی, آپ تشریف فرما زمین پر ہو گئے, گر گئے, انتقال ہو گیا. مگر جو جھنڈا تھا وہ بعد میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے ہیں. مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے غلاموں پر نظر دوڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں جو شہداء ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. شہداء کی پوری لائن لگ گئی, لاشیں پڑی ہوئی تھیں. آقا علیہ السلام نے ان کے قریب کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہی دیتا ہوں کہ تم شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو چکے ہو. کسی اور کی کوئی اور گواہی دے تو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے, مگر جس کی گواہی محمد مصطفیٰ کی ذات دے دیں تو کوئی کمی نہیں رہتی, پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. آقا علیہ السلام مصعب بن عمیر کے پاس تشریف لے آئے, لاش پڑی ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے جب اس کی حالت دیکھی نا, آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے. آپ فرماتے ہیں مصعب, میں تجھے جانتا ہوں, تجھ پر ایک وہ بھی عروج تھا کہ شہر مکہ میں سب سے مہنگے کپڑے تو پہنا کرتا تھا. شہر مکہ میں سب سے مہنگی خوشبو تیرے جسم پر لگی ہوتی تھی, اور جدھر سے تو گزرتا تھا وہ پورے بازار اور گلیاں مہک جاتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر رہا ہے. اور آج مصعب تجھ پر یہ وقت آ چکا ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے اس طرح زمین پر پڑا ہوا ہے, اور اس طرح پڑا ہوا ہے کہ تیرے جسم پر صرف ایک چادر ہے. اگر اس چادر سے سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں,
اور اگر وہ چادر پاؤں کی طرف لاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس چادر سے مصعب بن عمیر کا سر ڈھانپ دو، جو پاؤں والی سائیڈ ہے اس پر ازخر نامی گھاس لے کے آؤ۔ وہ گھاس لائی گئی، لمبی لمبی گھاس تھی، گھنی۔ آقا علیہ السلام نے وہ گھاس اس کے قدموں پر ڈال دی اور اس کے جسم کو اس طرح ڈھانپ کر آقا علیہ السلام نے اس کو دفن فرما دیا۔ یہ ایک داستان ہے، یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے دوستان محترم کہ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں۔ اسلام ویسے نہیں پھیلا، اسلام نے بڑی قربانیاں لی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت مسلمانوں نے اپنی جان دے کر کی ہوئی ہے۔ اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ لوگوں اس اسلام کا ادب کر لو، احترام کر لو، اس اسلام کو سینے سے لگا لو، اس اسلام سے فیض لے لو، اس اسلام کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنا لو، اور اسی صحابہ اکرام کے جذبے کو اپناؤ اور رہتی دنیا تک قیامت تک آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر ایسا ایمان رکھو جیسا صحابہ اکرام نے ایمان رکھا تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر آقا علیہ السلام کی خاتم النبیین ہونے پر کوئی حرف نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام کا جو جذبہ ایمانی ہے اللہ رب العزت ہمیں اسے بھی حاصل کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔